أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. معرفت ابواب فقہ میں آج ہمارا درس کتاب الوکالہ کے بارے میں ہے، اور کیا ہے تفویض امر الی الغیر لیعمل له حاجاته، وہ امر کی تفویض کرنا غیر کی طرف، لیعمل له حال حیاته، تاکہ وہ پوری زندگی اس کے لیے عمل انجام دیتا رہے، اور ارجاع تمشیت امر الامور الیہ، یا یہ کہ پلٹائے وہ امور کو اپنی طرف. فَهِيَ مِن جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ الْإِنسَانُ أَن يَنُوبَ عَنْهُ غَيْرُهُ أَحْيَانًا، بس اس میں سے یہ کبھی انسان جو ہے وہ حاجت رکھتا ہے، اس بات کی طرف محتاج ہوتا ہے کہ وہ اپنا نائب بنائے کسی دوسرے کو، فی قضاء اعمالہ، اپنے اعمال کو انجام دینے میں، التی لا بد من ابرامها فی صیغۃ اخذ و ایقاع، جس کا ضروری ہے کہ اس کو انجام دیا جائے صیغہ اخذ اور ایقاع کے ذریعے. کأن یوکل شخص آخر لینوب عنہ فی اجراء عقد بیع و اجارہ و عاریہ و ودیعہ، جیسے کہ مثلا وہ یوں کہ لو کہ وہ بنائے، یہ وکیل ہو اپنی وکالت دے کسی دوسرے شخص کو، لینوب عنہ تاکہ وہ اس کا نائب بن جائے، فی اجراء عقد بیع، عقد بیع جاری کرنے میں، او اجارہ یا عقد اجارہ جاری کرنے میں، او عاریہ یا عاریہ کی جاری کرنے میں، او ودیعہ یا ودیعہ، او وقت یا وقت، او طلاق یا طلاق وغیرہ. یعنی انسان کسی کو اپنا وکیل بنا دے، صیغہ مثلا جو ہے وہ جاری کرنے کے لیے، چاہے وہ عقد ہو یا ایقاع ہو یا مثلا اجارے کا عقد ہو یا عاریہ کا ہو، ودیعہ ہو وغیرہ وغیرہ، یعنی کسی کو نائب بنا دے مثلا. والذی یستنیب شخصا من القیام بالامور یسمى بالموکل، اور جو شخص نائب بنتا ہے تاکہ وہ ان کاموں کا انجام دے سکے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موکل. والذی یقوم بهذه الاعمال یسمى الوکیل، تو جو بن رہا ہے وہ موکل ہے، اور جو ان کاموں کو انجام دے رہا ہے وہ وکیل ہے. جو شخص یستنیب ہو، والذی یستنیب شخصا، جو شخص کسی کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، ہاں جو شخص کسی کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، للقیام بهذه الامور، ان امور کو انجام دینے کے لیے، جو شخص یستنیب نائب بنانا چاہتا ہے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے، یسمى بالموکل، اس کا نام موکل ہے. یعنی جو انجام، جو کام جو نائب بنانا چاہتا ہے، جو نائب بنا رہا ہے. والذی یقوم بهذه الاعمال، اور جو ان اعمال کو انجام دے، یسمى الوکیل، اس کو وکیل کہا جاتا ہے. واما العملیہ نفسها فتسمى بالوکالہ، اور جو عمل انجام دیا جا رہا ہے بذات خود، جو عمل انجام دیا جا رہا ہے اس کا نام وکالت ہے. تو ایک موکل، ایک وکیل اور ایک وکالہ. جو وکیل بنا رہا ہے وہ موکل ہے، جو وکیل بن رہا ہے کسی کا وہ وکیل ہے ہی، جو کام کو انجام دے گا اس کے. اور تیسری چیز ہے وہ عملیہ،
وہ عمل وہ کام جو انجام دیا جا رہا ہے اسے وکالت کہتے ہیں. نمبر 14 کتاب الوقوف والصدقات. الوقف هو اخراج الشخص ماله عن ملكه وجعله اياه خالصا لمورد معین. وقف کا کیا ہے؟ وقف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا ایک معین مال نکالے اپنی ملکیت سے اور اس کو کسی مورد خاص سے مثلا جو ہے وہ مخصوص کر دے، معین مورد سے مخصوص کر دے کہ یہ مال میں اپنا اس لیے نکال رہا ہوں اور اس کو دے رہا ہوں. وقد قیل فی تعریف ہی، اور اس تعریف میں یہ بھی کہا گیا ہے تحبیس العین و تسبیل المنفعہ. عین کا تحبیس محبوس کرنا اور منفعت کا پھیلانا. وعندها تكون العين غیر قابل للنقل. اور یہاں پر جو ہے اس موقع پر جو عین مال ہے وہ منتقل نہیں ہو سکتا، غیر قابلہ للنقل. کیونکہ عین کو اس نے محفوظ کر دیا ہے. وَهُنَاكَ بینما تکون منافعها عامہ. درا حالانکہ اس کے جو منافع ہیں وہ عام ہیں. بینما تکون منافعها عام. فهناك اختلاف في اشتراط قصد القربہ فی الوقت. اور آیا اس میں قصد قربت کیا جائے گا نہیں وقت میں شرط ہے نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. والذی دعا جو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے ان میں سے ایک موقف ہلی بھی ہے. وہ کیا؟ دعا الی ادراج الوقف ضمن ابواب العقود، کہ وقف جو ہے وہ ابواب عقود میں ہونا چاہیے نہ کہ عبادات میں. ہوا عدم و اشتراط ہی قصد القربہ فی. اور جب یہ ابواب عقود میں ہوگا تو بھی یہاں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے. عبادات تو بغیر قصد قربت کے انجام پا ہی نہیں سکتے. کہنے والے وقف کو علی قسمین، اور وقف کی دو قسمیں ہیں. وقف خاص، ایک تو خاص وقف ہے اور وقف عام، اور ایک وقف عام ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا احکام مفصلہ. اور چاہے وقف خاص ہو یا وقف عام ہو، ہر ایک چیز میں سے احکام ہے جو خاص ہیں اور مفصل ہیں. نکتفی بہذا المقدار. باقی کتاب السکنا والحبس انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.
خدا حافظ.